سورۃ الممتحنہ مدنی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 60 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 91 ہے۔ اس میں 13 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، 348 کلمات ہیں، 1510 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا۔ اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ اے ایمان والوں، جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناؤ، یعنی کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ بنی ہاشم کے خاندان کی ایک باندی جس کا نام سارہ تھا، مدینہ طیبہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کا سامان فرما رہے تھے۔ فتح مکہ کے لیے آپ تیاری کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو مسلمان ہو کر آئی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا، کیا ہجرت کر کے آئی؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا، پھر کیوں آئی؟ اس کنیز نے کہا، محتاجی سے تنگ ہو کر۔ بنی عبد المطلب نے اس کی امداد کی، کپڑے بنائے، سامان دیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملے۔ انہوں نے اس کنیز کو 10 دینار دیے، ایک چادر دی اور ایک خط اہل مکہ کے پاس اس کی معرفت بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، تم سے اپنے بچاؤ کی جو تدبیر ہو سکے کرو۔ سارا یہ خط لے کر روانہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کو، جن میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، گھوڑوں پر روانہ کیا اور فرمایا، مقام روضہ خاخ پر تمہیں ایک مسافر عورت ملے گی، اس کے پاس حاتب بن ابی بلتعہ کا خط ہے جو اہل مکہ کے نام لکھا گیا ہے، وہ خط اس سے لے لو اور اس کو چھوڑ دو، اگر انکار کرے تو اس کی گردن مار دو۔ یہ حضرات روانہ ہوئے اور عورت کو ٹھیک اسی مقام پر پایا جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس سے خط مانگا، وہ انکار کر گئی اور قسم کھا گئی۔ صحابہ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بقسم فرمایا، آپ نے قسم کھا کر کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر خلاف ہو ہی نہیں سکتی، غلط ہو ہی نہیں سکتی، اور تلوار کھینچ کر عورت سے فرمایا، یا خط نکال یا گردن رکھ۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل قتل پر آمادہ ہیں تو اپنے جوڑے میں سے خط نکالا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب کو بلا کے فرمایا کہ اے حاتب، اس کا کیا باعث ہے؟ تو نے یہ خط کیوں لکھا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے اسلام لایا کبھی میں نے کفر نہیں کیا، اور جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیاز مندی میسر آئی، غلامی میسر آئی،
کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیانت نہ کی، اور جب سے اہل مکہ کو چھوڑا کبھی ان کی محبت نہ آئی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں قریش میں رہتا تھا اور ان کی قوم سے نہ تھا۔ میرے سوائے اور جو مہاجرین ہیں ان کے مکہ مکرمہ میں رشتہ دار ہیں جو ان کے گھر بار کی نگرانی کرتے ہیں۔ مجھے اپنے گھر والوں کا اندیشہ تھا، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اہل مکہ پر کچھ احسان رکھ دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کو نہ ستائیں، اور یہ میں یقین سے جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ پر عذاب نازل فرمانے والا ہے، میرا خط انہیں بچا نہ سکے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ عذر قبول فرمایا اور ان کی تصدیق کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے اس کی گردن مار دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اللہ تعالیٰ خبردار ہے، جب ہی اس نے اہل بدر کے حق میں فرمایا کہ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا، اور حضرت حاتب یہ بدری صحابی ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جاری ہو گئے اور یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا، یعنی یہ اسلام کے منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں۔ یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں اس پر کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے، ان مکہ مکرمہ سے انہوں نے تمہیں ہجرت پر مجبور کیا۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہنے کو تو ان سے دوستی نہ کرو۔ تسرون الیہم بالمودہ، تم انہیں خفیہ پیغام محبت کا بھیجتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو۔ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور تم میں جو ایسا کرے وہ بے شک سیدھی راہ سے بہکا۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ، اگر تمہیں پائیں، یعنی اگر کفار تم پر موقع پا جائیں، تم پر قابو پا جائیں، یکون لکم اعداء، تو تمہارے دشمن ہوں گے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، لمبی کریں گے۔ اپنے ہاتھ ضرب کے ساتھ اور قتل کے ساتھ دراز کریں گے، اور اپنی زبانیں سب و شتم اور برائی کے ساتھ دراز کریں گے۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہیں ماریں گے، تمہیں قتل کر دیں گے، اور اگر زبان کے ذریعے قابو پائیں تمہیں گالیاں دیں گے، تمہیں تانے دیں گے، اس طریقے سے تمہارے دلوں کو دکھائیں گے، لہٰذا ان لوگوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ سمجھو۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور ان کی تمنا ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ، تو ایسے لوگوں کو دوست بنانا اور ان سے بھلائی کی امید رکھنا اور ان کی عداوت سے غافل رہنا ہرگز نہ چاہیے۔